آپ مصیبت کے کڑوے گھونٹ پی رہے ہوتے ہو, اس عمل کو قزم کہا جاتا ہے عربی میں. قزم, اتنی بڑی مصیبت میرے پاس آ گئی بیٹی کی پیدائش, فہو قزیم, اور وہ اس ذلت کے گھونٹ کو کیا کرتا ہے, پیتا ہے. کیوں پیا ہوتا ہے؟ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب, کہ کیا میں اس ذلت برداشت کر کے اس کو گھر میں برداشت کر لوں؟ ذلت تو ہوگی, انگلیاں اٹھیں گی, بیٹی کا باپ جا رہا ہے, کہ میں ذلیل بن کے برداشت کر لوں کیونکہ باپ کی محبت نہیں چاہتی کہ اس کو دفن کرے. ام یدسہ فی التراب, یا ایک دفعہ میں ظلم برداشت کر کے اس کو دفن کر دوں اور ہمیشہ کی ذلت سے بچ جاؤں میں. یہ کنڈیشن بیٹی پہ, یہ ظلم جس سوسائٹی میں ہو نا, یہ ظلم اس سوسائٹی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی نہیں, بیٹی کی بھی بیٹی کو کندھوں پہ اٹھا کے نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے انتظار میں تھے. مسجد نبوی کتنی مقدس جگہ, ابو بکر, عمر, عثمان, علی جیسے لوگ پیچھے. ظہر کی نماز ہے, سید الانبیاء مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے آنے والے ہیں, انتظار ہو رہا ہے. کیسی عظیم محفل ہے نا. تو کہتے ہیں, راوی حدیث کے کہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کی بیٹی یعنی نواسی جن کا نام زینب تھا, چھوٹی سی بچی تھی, نبی کندھے پہ اٹھا کے ان کو مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں. بچوں کو اتنا پروٹوکول مسلوں پہ کم از کم نہیں دیا جاتا, کیونکہ سب سے عزت والی جگہ تھی وہ, سب سے زیادہ اس وقت میرا خیال ہے روئے زمین پر اس سے زیادہ عزت والی جگہ کوئی بھی نہیں تھی, جہاں پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں. کیسی عزت دے رہے ہیں بچی کو, کہاں لے کر آ رہے ہیں, کندھے پہ بٹھا کے. صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم میں سب سے زیادہ عزت دار ہیں وہ اپنی نواسی کو ایسی عزت دے رہے ہیں کہ اس سے زیادہ عزت آپ نے شاید کسی کو نہیں دی ہوگی. سرور کائنات کا کندھا ہے اور مصلی ہے اور حالت ہے نماز کی. اب آپ اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں. اتنی عزت بھی کافی تھی کہ کندھے پہ اٹھا کے آئیں اور مصلی پہ پھر نیچے رکھ دیں, کافی تھی نا. بہت عزت ہو جاتی ہے عربوں کی نظر میں. نماز اپنا پراپر وے میں ایسے ہی پڑھاتے جیسے ہمیشہ پڑھایا کرتے. بھائی آج کوئی باپ بیٹی کو عزت دے گا, چھوٹی بچی کو تو اتنی دے دے گا نا, کندھے پہ اٹھا کے لے آئے گا. پہلی بات تو گود میں اٹھا کے لائے گا, گود میں اٹھا کے لائے گا. لیکن پہلی عزت کیا دی جا رہی ہے, گود میں نہیں, کہاں, کندھے پہ بٹھایا جا رہا ہے. دوسری عزت کیا دی جا رہی ہے, مسجد میں لے کر آ رہے ہیں. کسی دعوت میں لے جانا وہ بھی عزت ہے, مسجد میں لانا اس سے بولو نا, اب بولو گے تو بات آگے چلے گی نا, چپ بیٹھے رہتے ہو, اس سے زیادہ عزت ہے. تیسرا, بھائی لا کے بٹھا دیتے کنارے پہ, ہمارے بھی بچے کبھی رڑتے ہوئے آ جاتے ہیں, کہیں کھانچے میں بیٹھ جاتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی کو کندھے پہ ہی بٹھا کے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کر دیتے ہیں. اب آپ بتاؤ, اس سے زیادہ عزت کسی مخلوق کو پیغمبر کے لیے دینا ممکن ہے بھائی؟ کندھے پہ بٹھا کے کیا کر دیتے ہیں, نماز شروع. یہ کتنے پوائنٹ ہو گئے, 3. چوتھا پوائنٹ سب سے زیادہ عجیب ہے. جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو ظاہر بچی گر جائے گی, رکوع میں جب جائیں گے اٹھا کے کندھے سے نیچے اتار دیا, ختم ہو گئی بات. بھائی عزت دے دی بچی کو, جتنا کندھے پہ بٹھا سکتے تھے بٹھا لیا نا. اب رکوع میں جائیں گے تو ظاہر گرے گی, اب بٹھاتے رہے, چاروں رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیتے. صحابہ دیکھ لیتے آپ نے اپنی بیٹی کی بھی بیٹی, یعنی جب بیٹی کی بیٹی کو یہ عزت دی جا رہی ہے تو بیٹی تو اس سے زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے نا. کمال کی بات ہے کہ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو دوبارہ اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیا اس کو, شانے پہ. چاروں رکعتیں اس طرح سے پڑھائی ہیں. تیسری کے لیے کھڑے ہوئے پھر کندھے پہ اٹھا کے بٹھایا, چوتھی کے لیے کھڑے ہوئے پھر کندھے پہ اٹھا کے بٹھایا. یہاں فقہا پریشان ہیں کہ ایک طرف تو نماز میں ہاتھ ہلانے سے, حرکت کرنے سے نماز چھوٹ جاتی ہے, نبی نے اس سے پہلے کبھی ایسا عمل نہیں کیا. یہ قیاس سے ہٹ کر, ایک عام شریعت کے اصول سے ہٹ کر